الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی کٹا گیس میں مشک سال لک آئے ابر رأفت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک اگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتھیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روا اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام، دوش بردوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہا غنچہ اے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے حلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، انبیاء طے کرے زانو جن کے حضور زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک غزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ محفل میلاد میں حاضر ہیں، اور محفل میلاد کا ایک مین اور بہت بڑا مقصد یہی ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ کر کے محبت مصطفیٰ بڑھائی جائے، عشق مصطفیٰ میں اضافہ کیا جائے کہ یہ محبت ہی ہمیں جنت تک لے جائے گی، اور یہ محبت ہی اطاعت پر ابھارے گی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی محبت سینے میں ہوگی تو پھر آپ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا ہمیں آسان لگے گا، تو محبت مصطفیٰ بڑھانے کے لیے ذکر مصطفیٰ ضروری ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے یہ کہا ہے سلسلہ یہی ہے تیل و کال کا، تذکرہ ہوتا رہے تیرے حسن و جمال کا، کہ ہم یہ جو محافل سجاتے ہیں تیل و کال جو بھی بات کرتے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے
کہ نبی پاک کا تذکرہ ہوتا رہے اور ہمارے دلوں کو جلا ملتی رہے، یعنی دل زندہ رہیں، روح کو تازگی ملے اور روح ایک تر و تازہ ہو جائے، کیونکہ جیسے بدن کی غذا یہ کھانا ہے، اسی طرح دل کی جو غذا ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر دلوں کو جلا ملتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو محفل میلاد کا یہ ایک مین مقصد ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو عظمتیں عطا فرمائیں، جو شانیں عطا فرمائیں، یہ کسی پہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہر کوئی جانتا ہے سوائے کافر کے اور شریر جنات کے، باقی سب کو میری عظمتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو حضور کی عظمت سے نا واقف رہا تو پھر وہ دو میں سے ایک ضرور ہے، یہاں تو وہ کافر ہے یا وہ شریر جن ہے، ورنہ جو مسلمان ہیں جس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو جانتے ہی جانتا ہے، پتھر اور درخت بھی حضور کو جانتے ہیں، جانور بھی حضور کو جانتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سید الانبیاء ہے، یہ محبوب کبریا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بمکہ حجرا کان یسلم علیہ لیالیا بعثت انی لاعرفہ الان، کتاب المناقب کے اندر امام ترمذی نے حدیث پاک نقل کی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکے میں وہ پتھر جو مجھ پر ان راتوں میں سلام پڑتا تھا جب مجھے مبعوث کیا گیا، میں آج مدینے میں آ کے بھی اس کو جانتا ہوں۔ تو وہ پتھر کیوں سلام پڑتا تھا؟ کان یسلم، وہ جانتا تھا تو سلام پڑتا تھا، اس کو پتا تھا یہ رسول اللہ ہے۔ اور پھر یہاں کان یسلم کہا، عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع سے پہلے جب کانا آتا ہے تو اس میں کانٹینیو کا معنی پایا جاتا ہے، تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کان یسلم، اس نے مجھ پر ایک مرتبہ سلام نہیں بھیجا بلکہ اس کی عادت تھی وہ بھیجتا ہی رہتا تھا۔ چاند شک ہوں، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کرے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا چاند شک ہوں، یعنی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں، چاند شک ہوں پیڑ درخت بولیں، چاند شک ہوں پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں۔ انسان سجدہ نہیں کر سکتے رسول اللہ کو، جانور تو کرتے تھے، انسانوں کو منع ہے۔ عادت لے کے جا کے نا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ سجدہ کر لوں، لیکن اللہ نے یہی تو امتحان لینا ہے، اتنی شانوں والا محبوب بنایا، سجدہ پھر بھی رب کو ہی کرنا ہے، لیکن دل ضرور کرتا ہے۔ دل کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کا بھی دل کیا تھا تو کویسچن کیا تھا نا یا رسول اللہ سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، تو آپ نے اجازت نہیں دی، لیکن اونٹ نے تو آ کے کیا، جانوروں نے تو آ کے کیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام علیہ سنت فرماتے ہیں چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرج عالم، یہی سرکار ہے کہ اللہ برکت دے، سارے عالم کے رجوع کی جو جگہ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی یہ ذات اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان ہے۔ امام ترمذی نے ایک اور دوسری جگہ پر کتاب المناقب میں ہی حدیث پاک نقل کی، حضرت علی سے حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی بعض نواحیہا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہلے تو تھا پتھر سلام بھیجتا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کون سا سلام، لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ بریلی میں بیٹھ کے امام محمد رضا نے کی معاذ اللہ شاید گھر لیا ہے، یہ کہ آج کی بات ہے۔ امام ترمذی نے صدیوں پہلے یہ حدیث پاک ترمذی میں لا کے نقل کی، حضرت علی راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا میں مکے کی آؤٹ سائڈ میں نبی کریم کے ساتھ نکل پڑا تو میں نے دیکھا ہمارے آقا جس پہاڑ کے قریب سے گزرتے، جس درخت کے قریب سے گزرتے، وہ رسول اللہ کو سلامی دیتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ باقاعدہ حدیث میں موجود ہیں۔
وہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام جن کو پتھر بھی جانے، جن کو درخت بھی جانے، جن کو جانور بھی جانے، لیکن یہ انسان نہ پہچانے، یہ ابھی اسی چکر میں رہے کہ میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے، انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ نے تو جھنجھوڑا نا، وہ حبیب پیارا تو عمر پر۔ یہ اتنا آپ کا وہ جان نکالنے والا شعر ہے نا، آپ فرمائے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپ سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، ارے تجھ کو کھائے تپ سقر، تپ سقر، ارے تمہیں جہنم کی گرمی کھا جائے تو سوچ تو صحیح کن کے میلاد کی تو دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے، کن کے میلاد کی تو ابھی دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے، ارے تجھ کو کھائے تپ سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ ان کے بارے میں کہ جب حوض کوثر میں ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، مصطفیٰ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ہمیں پلائیں گے۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کے اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھار سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ ان کے میلاد کی ابھی دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے، ارے تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ہم تو نبی کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے اس لیے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے ایک رسالے میں یہ بات نقل کی اور معروف بات ہے۔ کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جو آپ کا میلاد مناتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے مجھ سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا یہ اصول ہے، آپ جس سے خوش ہوں وہ بھی اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ تو آج تک نہ کوئی سمجھ سکا ہے، نہ کسی کے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق جو انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، سب سے افضل ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو خطاب کر کے فرمایا ابو بکر تو غار میں میرے ساتھ رہا، تو نے ہجرت میرے ساتھ کی، میرے بعد تو خلیفہ ہوگا، تیرا مقام بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، اولیاء کا سردار تو ہے، خلفائے راشدین کا سردار تو ہے، صحابہ کا سردار تو ہے، انبیاء کے بعد تیرا مقام سب سے زیادہ ہے، لیکن کہیں خوش فہمی میں نہ آ جانا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ اور کوئی جان ہی نہیں سکتا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابو بکر صدیق کو بھی عظمت مصطفیٰ کا اس طریقے سے پتہ نہیں ہے جو رب جانتا ہے۔ رب کو اصل پتہ ہے کہ میرے محبوب کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، تو ہم پھر ان کی کیا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، اللہ نے اس لیے تو لکھا نا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے احمد رضا تو کیسی باتیں کرتا ہے، اگرچہ تو بڑی عظمت کو بیان کرتا ہے لیکن تجھ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں دی ہیں، اپنے محبوب کی جو رب شان بیان کرتا ہے اس طرح کی کون بیان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی الفت ہمارے سینوں میں کیوں نہ ہو۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی لوگ آئے، جس کو جو مرتبہ جس طرح کا مرتبہ ملا وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ یہ پوری آیہ کریمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں دم کرتا ہوں، اس میں جان آ جاتی ہے، وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں ایسا رسول ہوں
کہ میرے پاس کوئی پیدائشی اندھا آ جائے یا برس کا مریض آ جائے تو اللہ کے حکم سے میں شفا دے دیتا ہوں اور میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. یہ حضرت عیسیٰ کی شان ہے جی، قرآن میں بیان ہے. حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں، مطلب کیا نکلا، مضمون کیا نکلا کہ میں ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں دم کرتا ہوں، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی مردہ آتا ہے میں دم کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے. کوئی اندھا آتا ہے میں پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، اس کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں. کوئی برس کا مریض آتا ہے میں دم کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر مجھے اللہ نے علم غیب بھی دیا ہے کہ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو اور کل کیا کھاؤ گے. تم نے کیا جمع کیا ہے کل تک اپنے گھروں میں کیا جمع کرو گے. جب حضرت عیسیٰ کی یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شرف، یہ فضیلت ان کی امتیوں نے دیکھی، کہا کہ اے عیسیٰ آپ بات کرتے ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا مقام بڑا ہوگا، جس کی شان بڑی ہوگی، جس کی رفت بڑی ہوگی. ہم تو دیکھتے ہیں اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا، آپ اندھوں کو شفا دے دیتے ہیں، برس کے مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں، کل کی خبر بتا دیتے ہیں. جو ہم نے کھایا اس کا علم آپ کو ہے، جو گھروں میں ہم جمع کرتے ہیں اس کا علم آپ کو ہے. آپ کی اتنی عظمتیں ہیں، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہیں وہ آخری نبی آپ ہی تو نہیں ہے. آپ کا بھی تو بڑا مقام ہے، آپ کی بھی تو بڑی شان ہے، آپ کی بھی تو بڑی عظمت ہے، آپ کی بھی تو بڑی رفت ہے. حضرت عیسیٰ گویا کے بولے، کہا کہ نہ میرے امتیوں، میں آخری نبی نہیں ہوں. میں اگرچہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، وہ تو پتھروں کو بھی زندہ کریں گے، وہ تو درختوں کو بھی زندہ کریں گے. وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ تو چاند کے دو ٹکڑے کریں گے، وہ سورج کو واپس بلائیں گے، جانور ان کے آگے آ کے سجدہ کریں گے. آپ نے فرمایا اے میرے امتیوں، مجھے جو مقام ملا، مجھے جو رتبہ ملا، مجھے جو شان ملی، تم میرے ہاتھ میں کمالات جو دیکھتے ہو، مردوں کو میں شفا دیتا ہوں، اندھوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، برس کے مریضوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، 28واں پارہ ہے، رب فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اے میرے امتیوں، وجہ یہ ہے میں نے تمہیں اس رسول کی خوشخبری دی ہے جن کا نام احمد ہوگا. اللہ نے مجھے ان کے صدقے یہ عظمت عطا فرما دی. تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. یعنی کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں نے تو تمہیں خوشخبری دی تھی. یعنی مطلب کیا، میں نے تو رسول اللہ کا میلاد منایا تھا، اللہ نے مجھے اتنا مقام عطا فرما دیا کہ تو میرے محبوب کی باتیں کرتا ہے. عیسیٰ اب جا تیرے یہاں سے مردے بھی زندہ ہو جائیں گے، اب جا تیرے پاس جو آئے گا وہ اندھا ہو وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا، اب تیرے پاس کی مریض آ جائے گا وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا. اب تو لوگوں کو یہ بھی بتائے گا تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، تم نے کھایا کیا ہے، کھاؤ گی کیا. تمہیں اللہ نے اتنا علم عطا فرما دیا، جس کے صدقے عیسیٰ کو اتنا علم ملا تو پھر اس محبوب کی کیا عظمت ہو سکتی. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو لکھا نا کہ وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام نا مریم، وہ کنواری پاک مریم. وَنَفَخْتُ فِيهِ كَدَمْ، وَنَفَخْتُ فِيهِ كَدَمْ، یعنی کہتے جبریل نے آ کے یہ دم کیا تھا تو پھر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، بہت بڑا معجزہ ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ کوئی بھی نبی، حضرت آدم علیہ السلام کا تو اپنا مقام ہے نا، ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ آپ کا معجزہ ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم. یہ بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے، لیکن ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، لیکن آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یعنی حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کے باوجود رسول اللہ ہی سب سے افضل ہے. عظمتوں والے سب سے عظیم رسول اللہ ہی ہیں، سب سے زیادہ عظمتیں آپ کی ہی ہیں، شانیں آپ کی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب ہم عظمت بیان کرتے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کے نہیں،
بلکہ ایک ہی بات کا خیال کرنا ہے. وہ امام بصیری بتا گئے, پوری امت کو بتا گئے. امام بصیری سے جب پوچھا کس بات کا خیال رکھیں, انہوں نے کہا بس ایک بات کا لحاظ رکھ لینا, اس کے علاوہ جو بھی کہو گے اجازت ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ امام بصیری بولے دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. امام بصیری کہنے لگے وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ جیسے ہیں. فرمایا وہ نہ کہنا. دع مدعته النصارى فی نبیہم, تو اپنے نبی کے بارے میں وہ نہ کہنا جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا. اس کے علاوہ تو جو بھی کہے گا تیرا کہنا چھوٹا ہے, مصطفیٰ اس سے بھی بڑے, مصطفیٰ اس سے بھی بلند ہوں گے, اس سے بھی اعلیٰ ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی, اسی لیے تو وہ آپ ایڑیوں کے آگے نہیں جاتے. اعلیٰ حضرت نے جو حضور کی ایڑیوں کی عظمت بیان کیا کہ عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں, انور ایڑیاں. آپ فرماتی ہیں کہ یہ رسول اللہ کی جو ایڑیاں ہیں نا, یہ عارض شمس و قمر, شمس و قمر کی جو روشنی ہے اس سے بھی زیادہ نور والی ہے. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں, کہ عرش کی آنکھوں کا تارا ہے وہ خوشتر ایڑیاں. کہ رسول اللہ کی جو ایڑیاں ہے وہ اتنی عمدہ ہے کہ یہ عرش کی آنکھوں کا تارا ہے. جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں, جا بجا پر تو فگن ہے آسمان. یہ جو ستارے نظر آتے ہیں فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کی ایڑیاں ہیں, یہ رسول اللہ کی ایڑیاں کا فضان ہے. ٹھیک ہے ستارے ہیں لیکن عاشقوں کی بات عشق والی ہوتی ہے. فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کی ایڑیاں ہیں کہ جاب جاب پر تو فگن ہیں آسمان پر ایڑیاں. دن کو ہے خورشید, خورشید کہتے ہیں سورج کو, دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں. کہ دن کو یہی ایڑیاں سورج بن کے چمکتی ہیں, رات کو یہی ایڑیاں تارے اور چاند بن کے چمکتی ہیں. یہ تو رسول اللہ کی ایڑیاں روشنی کر رہی ہیں, یہ تو ان کی ایڑیاں کا فضان ہے. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. اللہ, جب حضور معراج پہ گئے نا تو حضرت جبریل امین جو بڑے پیارے موتی لگے ہوئے تاج پہنا ہوا فرشتوں کی سرداری کا, تو انہوں نے بھی جھک کے قدم بوسی کی. تو جب قدم بوسی کی نا تو وہ جو آگے, کبھی آپ تصور کریں, وہ جو لڑیاں لگی ہوئی تھی نا تاج میں, تو وہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سجدہ کر رہی ہیں. انہوں نے تو قدم بوسی کی نا. تاج روح القدس, حضرت جبریل امین علیہ السلام کا جو تاج ہے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے واللہ وہ پکیزہ گوہر ایڑیاں. رسول اللہ کی ایڑیاں تو اتنے بلند ہیں کہ جبریل بھی چومنے کے لیے آ گئے, اور ان کے جو تاج تھا وہ موتی بھی نیچے لگنا شروع ہو گئے. تو یہ ایڑیوں کا مقام ہے. تو پھر باقی ہے سر تابا قدم تنے سلطان زمن پھول. آپ نے پورے پھر بدن کا نقشہ کھینچا نا, سر سے لے کے پاؤں تک رسول اللہ کا پورا جسم ہی پھول ہے. اور یہاں پر تو یہ کہا, اور دوسری جگہ پہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا 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 نا, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, پھول کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, کہ کیا رسول اللہ کے لیے گل کی مثال دینا یہ ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں نہیں یہ تو زیادتی ہے. گل کا حسن, گل کی مثال تو کی بات ہی نہیں ہے. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, پمال جلوائے کف پا ہے جمال گل. آپ فرماتے ہیں پھول کا سارا حسن رسول اللہ کے قدموں میں فنا ہو جاتا ہے. تو پھر باقیہ جسم کے حسن اور باقیہ کمالات کی تو بات ہی الگ ہے. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, پامال جلوائے کفے پا, یعنی کہ یہ ہتھیلیوں, یہ تلیوں کو کہتے ہیں کفے پا. پاؤں کی جو پاؤں کا نیچے والا حصہ ہے نا, پامال جلوائے کفے پا ہے جمال گل, کہ گل کا سارا حسن رسول اللہ کے قدموں میں نثار ہے. تو جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو, اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. یہ تو بڑی آپ نے محبت والی بات کی نا.
کہ جنت ہے ان کے جلوے سے جو یائے رنگ و بو. جنت میں جو حسن ہے وہ بھی رسول اللہ کی ایڑیوں کا صدقہ ہے, وہ بھی رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے. اے گل اے گل اے گل ہمارے گل سے ہے, یعنی ایک ہے پھول دوسرا اور ایک گل ہے مصطفیٰ. اب تصور کریں, اے گل ادھر پھول لگا ہوا ہے اور ادھر مصطفیٰ ہے. اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل, کہ گل بھی رسول اللہ سے گل کا سوال کر رہا ہے, پھول بھی پھول کا سوال کر رہا ہے. یار کبھی پھول نے بھی کسی سے پھول کا سوال کیا ہے, کبھی خوشبو نے بھی کسی سے خوشبو کا سوال کیا ہے. وہ رسول اللہ کی ذات ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول یہی پھول یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. آپ فرماتے ہیں کائنات میں جتنے بھی پھول ہیں نا, کوئی بھی آپ کو کانٹے کے بغیر نظر نہیں آئے گا. جتنے بھی پھول ہیں پہلے کانٹے ہوتے ہیں, پھر کیا بنتا ہے پھول. اس کائنات میں صرف رسول اللہ ایک ایسے پھول ہیں جن میں کانٹا نہیں ہے, خوشبو ہی خوشبو ہے. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. اور جتنی بھی شمع ہے نا اس میں دھواں ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ ایک ایسی شمع ہے جن میں دھواں نہیں ہے. اور شمع کے اندر دھوئیں کا ہونا, پھول کے اندر یہ کانٹے کا ہونا, یہ عیب ہے. اور رسول اللہ میں تو عیب ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک ہی شمع ہے, وہ ایک ہی پھول ہے جس میں نہ کانٹا ہے, جس میں نہ دھواں ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کی تو یہ عظمت ہے. وہ جو بات میں کہہ رہا, سر تابا قدم تنے سلطان زمن, پھول لب پھول دہن پھول. دہن یہ جہاں پر ہماری زبان ہوتی ہے نا, اسی سے لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول, یعنی کہ پورا جسم ہے ہی. وہ پھول بھی سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ پھول تو چھوٹا رہ جاتا ہے. رسول اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں, کوئی مثال. تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک, یہ مثال کی بات ہے. حضرت نے یوں بات سمجھائی, تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک. یا رسول اللہ آپ کے چپل میں لگنے والی جو دھول ہے نا, اس کی مثال یہ آسمانوں کے ستارے ہیں. تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک, تمہاری نعل کی, نعلین پاک, تمہاری نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک. یا رسول اللہ کامل مثال تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی جوتی, آپ کے نعلین شریف کی ناقص ترین مثال آسمانوں کے ستارے. کامل کی یہاں بات ہو ہی نہیں سکتی, کامل کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی علامت ہے. نبی کریم علیہ السلام کا پیار جب دل میں آتا ہے, الفت دل میں آتی ہے, عشق دل میں آتا ہے, محبت دل میں آتی ہے, تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ, اسی لیے آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے امام عشق و محبت؟ اسی وجہ سے کہ آپ نے یہ محبت امت کے دل میں پیدا کی اور رسول اللہ کی الفت کو بڑھایا, رسول اللہ کی عظمت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ سننے والے کا دل کلی کلی اس کی مہک اٹھتی ہے. اور کیوں نہ ہو, ایک اور حدیث پاک آپ کو ترمذی شریف کی سناؤ. میرے آقا علیہ السلام تو اپنا میلاد خود بناتے ہوئے, اپنی عظمت خود بیان کرتے ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا عیسوا لواء الحمد یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخرا. امام ترمذی نے کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث نقل کی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے مجھ کو ہی اٹھایا جائے گا. وانا خطیبہم اذا افدوا, حشر کا جب میدان ہوگا انبیاء بھی ہوں گے, ابراہیم بھی ہوں گے, آدم علیہ السلام بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے, نوح علیہ السلام بھی ہوں گے, سارے نبی ہوں گے, ساری مخلوق ہوگی, سارے لوگ ہوں گے, خلیل و مجی, خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری میں خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. آپ فرماتے اگرچہ ان کا بڑا مقام ہوگا, بڑی عظمت ہوگی, بڑی شان ہوگی, وانا خطیبہم اذا وفدوا, لیکن خطیب اس وقت میں ہی ہوں گا, خطیب اس وقت میں ہی ہوں گا, اللہ کی حمد میں ہی بیان کر رہا ہوں گا. اللہ اکبر. پھر پتہ کیا فرماتے ہیں, وانا مبشرہم اذا عیسوا. یہ بات قابل غور ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم سارے مایوس ہو جاؤ گے,
جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں رونق کے ہو جاؤ گے. اب کوئی سہارا نہیں مل رہا. ماں کے پاس گئے, اس نے بھی کہا بیٹا وہ دنیا تھی تو گھر نہیں آتا تھا تو میں تڑپ پڑتی تھی. باپ کہے گا بیٹا وہ دنیا تھی کہ تیرے لیے میں سب کچھ کماتا تھا کرتا تھا, آج تو ایک نیکی بھی نہیں میں دوں گا. ماں بھی کہے گی آج ایک نیکی بھی نہ دوں گا. بندہ مارا مارا پھر رہا ہوگا, پیاس شدت کی لگی ہوگی, سورج 1.25 میل پہ ہوگا, زمین دہک رہی ہوگی, یا بعض روایتوں کے مطابق روٹی کی ہوگی. کچھ لوگ پسینے میں ڈبکیاں اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے کھا رہے ہوں گے. لوگوں کی مختلف کفیات ہوگی. وہ پریشانی کے عالم میں مایوس ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے, اب ہمیں کون بچائے گا, کون ہمارا آ کے ہمارا رستہ, کون ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون ہے جو آج ہمیں بچائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جب سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے, ہر طرف مایوسی چھا جائے گی, وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آیِسُوا, ایسی حالت میں مصطفیٰ آ جاؤں گا, میں مصطفیٰ آ جاؤں گا, میں ان سب کو خوشخبریاں سنا دوں گا. میرے آقا علیہ السلام پھر ہمیں خوشخبری سنائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آج میں تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. لواء الحمد یومئذ بیدی, میرے آقا فرماتے ہیں اس دن میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا, اور اولاد آدم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ میں ہی عزت والا, میرا ہی مقام زیادہ ہے. تو وہ میرے آقا علیہ السلام جو حشر کے دن ہمارے کام آئیں گے, جب کوئی بھی نہ ہوگا. آج اگر میں یہ کویسچن کروں آپ سے, اس کائنات میں اللہ خالق ہے, دیکھیں اللہ کون ہے, خالق ہے, اللہ خالق ہے, ہم سب مخلوق ہیں. مخلوق کے اندر سب سے زیادہ مجھ اور آپ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ وہ ہماری ماں نہیں ہے, ماں بھی ہوگی, باپ نہیں ہے, باپ بھی ہے, وہ اپنی جگہ پر, بہن بھائی اپنی جگہ پر. جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے یہ نیچے رہ جاتا ہے, باپ اور بیٹے کا رشتہ نیچے رہ جاتا ہے, بھائی اور بھائی کا رشتہ نیچے رہ جاتا ہے, بہن اور بہن کا رشتہ نیچے رہ جاتا ہے, دوست اور دوست کا رشتہ نیچے رہ جاتا ہے, پیر اور مرید کا رشتہ نیچے رہ جاتا ہے, استاد اور شاگرد کا رشتہ نیچے رہ جاتا ہے. اس کائنات میں مخلوق کے لحاظ سے اگر سب سے کوئی محبت والا اور مضبوط رشتہ ہے وہ نبی اور امتی کا ہوتا ہے, وہ نبی اور امتی کا ہے. نبی سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ پیار کریں, ہم کیوں نہ حضور نبی کریم سے محبت کریں, ہم پھر کیوں نہ الفت کریں, ہم پھر آپ کے نام کے کیوں نہ نعرے لگائیں کہ جب قبر میں چھوڑ کے سارے آ جائیں گے مصطفیٰ مدینے سے آ جائیں گے ہمیں بچانے کے لیے. تو یہ آج کی محفل میں ہم نے یہ عہد بھی کرنا ہے, نبی کریم کی شریعت پر عمل کرنا ہے, رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. نماز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ میلاد منائے گا تو رسول اللہ راضی نہیں ہوں گے. کاش آج ہم یہ بھی نیتیں کر کے جائیں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. صحیح میلاد تو یہی ہے کہ ہم میلاد بھی منائیں, ساتھ نمازیں بھی ادا کریں, رسول اللہ کی شریعت پر بھی عمل کریں, اور اگر معاذ اللہ رسول اللہ کی شریعت کی دجیاں اڑائیں تو میرے آقا علیہ السلام کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اعلیٰ نے وہ لکھا ہے نا, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہ یہ آج ہم نیت عظیم بھائی کے گھر میں محفل میں آئے ہیں, اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر سنا. میں پچھلے دنوں حدیثیں پڑھ رہا تھا, میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر جمعے کو امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہر جمعے کو حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی ہے, اعمال پیش کیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی جو ہے یہ فجر میں اٹھا تھا یا سویا ہوا, آپ کا فلاں امتی جو ہے وہ دعوے کرتا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن کماتا حرام تھا. آپ کا وہ امتی لوگوں کے سامنے نعرے تو بڑے لگاتا تھا لیکن اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں. فرشتے بتاتے ہیں میرے رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ میرے امتی نیکیاں کر رہا ہے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے, اور جب دیکھتے ہیں کہ بدیاں کر رہا ہے تو آپ رنجیدہ ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اس لیے میں اور آج یہ عہد کر کے جائیں آج اپنے آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آج کی محفل میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے, اپنی زندگی شریعت کے مطابق بسر کریں گے, اور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ
میرے آقا علیہ السلام راضی بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، اور آخر میں اعلیٰ حضرت جو نقشہ کھینچا نا حشر کا، وہ حشر کا دن، وہ نقشہ تو مطلب کہ وہ کیا بندہ بیان کرے. آپ فرماتے ہیں کس کے، یہ آخری بات کر کے پھر ختم، کس کے جلوہ کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب حشر میں رسول اللہ کی آمد ہوگی نا تو پھر ہر طرف اجالا اجالا ہو جائے گا، اندھیرا ہی ہوگا نا، لوگ مایوس ہوں گے تو اجالا اجالا ہوگا. تو لوگ کہیں گے یہ اجالا کہاں سے آ گیا ہے، یہ کون آیا ہے، کس کے جلوہ کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف ایک دم روشنی آ جائے، بندہ دیکھتا ہے یار بتی کتوں بل گئی ہے، روشنیاں کتوں آ گئی نے. تو رسول اللہ ہر کس کے جلوہ کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، یعنی یہ تو رسول اللہ آگے ہیں اس لیے اجالا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں بے بسی ہو جب مجھے پرسش اعمال کے وقت، پوچھتے کیا ہو دوستو اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، گوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی غزرا کیا ہے، یوں ملائک. آپ فرماتے یہ جب ساری میں عرض کروں پھر ملائک کیا کہیں، یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے کہ بتا تو نے کیا کیا ہے. کہیں یا رسول اللہ ایک مجرم ہے اس سے آج پوچھا جا رہا ہے بتا دن کیسے گزارے، رات کیسے گزاری، تنہائیاں کیسے گزاری، خلوتیں کیسے گزاری، جلوتیں کیسے گزاری، جب بند کمرے میں اکیلا ہوتا تھا پھر کیا کرتا تھا، جب لوگوں کے سامنے ہوتا تھا پھر کیا کرتا تھا، اللہ کو تو سب پتا ہے. یوں ملائک کرے معروض ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے کہ بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہیں پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. اس کو ڈر لگ رہا ہے اب کیا حکم ہوگا، جہنم میں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا، ہونا کیا ہے میرے ساتھ. تو اتنے میں فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شہ رسول، بندہ بے کس ہے شہا رحم میں وقفہ کیا ہے، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے. اس سے پہلے ہے کہ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو جب فرشتے بتائیں گے نا پھر میرے آقا علیہ السلام فرشتوں کی یہ عرض سن کے اعلیٰ نقشہ کہتا پھر کیا ہوگا، سن کر یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں یہ تماشا کیا ہے، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں یہ تماشا کیا ہے. جب رسول اللہ یہ کہیں تو اعلیٰ فرماتے ہیں میں ان کی آواز سن لوں، پھر سن کے کیا کروں، ان کی آواز سن کے ان کی آواز میں کر اٹھوں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جان تنے بھیجا میں یہ آنا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. پھر چھوڑ کے مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، حکم والا کی نا تعمیل ہو زہرا کیا ہے. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ چشم بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. یہ رسول اللہ نے بچانا ہے، اس طرح رسول اللہ نے بچانا ہے. آج جن کے کہنے پہ میں داڑھی نہیں رکھتا، جن کے کہنے پہ میں حرام کماتا ہوں، جن کے کہنے پہ میں نمازیں چھوڑتا ہوں،
جن کے کہنے پہ میں شریعت کی دجیاں اڑاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آخرت تو دور کی بات، وہ تو دنیا میں کام نہیں آئیں گے، وہ تو دنیا میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آج کی محفل میں یہ دعوت اسلامی کی طرف سے پیغام لے کے جائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے، تاکہ قبر میں بھی میرے آقا علیہ السلام